کیونکہ ایسا ہے یہ نریندر مودی کا شکریہ کہ انہوں نے کئی سو کال سیکولر لوگوں کے چہرے سے نقابیں اٹھا دی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس کے ہٹنے سے اور اس کے آنے سے بھلا ہو جائے گا اور بی جے پی کو ہرانے کا صرف مسلمانوں نے ہی ٹھیکہ نہیں لے رہا سکتا. ہمارے کو اپنا پولیٹیکل سوشل اور اکنامیکل امپاورمنٹ چاہیے. ہم بہت سستے ووٹرز ہیں, صرف ہماری جان بخش تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حفاظت ہم اپنے خود کرنے کے لیے سکشم ہیں, قابل ہیں. جانتے ہیں کہ آج کی جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے یہ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 32واں جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 اکتوبر کے دن گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گڑھے میں منعقد کیا جا رہا ہے. اور پچھلے 32 سال سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہندوستان کے معینات علماء, مشائقین, دانشوران اسلام کو لا کر اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی تاکہ لوگ ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اس جلسے کی بنیاد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ 1992 میں ڈالی تھی. تو یہ جلسہ پہلے جو ہے مغل پورہ گراؤنڈ پر ہوتا تھا, وہاں پر کمپلیکس بننے کے بعد میں یہ جلسے کو پھر گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گڑھے میں ہو رہا ہے. آواز آ رہی. تو اس سلسلے میں جو ہے ہر سال ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی معنوی شخصیت کو بلا کر اس جلسے میں ان کی مخاطبت کروائیں. یہ جلسے میں سابق میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں, جیسا مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی, شاہی امام جامع مسجد احمد بخاری صاحب, اور ہمارے توقیر رضا خان صاحب, اور آپ کے کلکتے کے شاہی امام. تو کئی دن سے ہماری بے چینی تھی کہ ہمارے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین اور خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ حیدرآبادیوں کا جو تعلق ہے, حیدرآبادیوں کا جو دوسرا گھر بولتے ہیں وہ اجمیر ہے, اور اجمیر سے ہم دکن والوں کا بہت ہی زمانے سے رشتہ تھا. خود میری دادی مرحومہ الحاجہ نصیب خاتون سال میں 2-3 بار اجمیر کو جایا کرتے تھے, اور غازی ملت مرحوم بھی کئی مرتبہ اجمیر گئے, میں بھی گیا. تو ایک بہت دن سے ایک تڑپ تھی سوشل میڈیا میں آپ کے بیانات وغیرہ دیکھ کر. تو اس مرتبہ مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے جو 32واں جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے, اس میں آپ کو دعوت دی گئی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ مولانا سید سرور چشتی گدی نشین و خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے ہماری دعوت نامے کو قبول کیا اور وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے فرزند علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی بھی جو ہے وہ بھی ایک عالم دین ہے اور بہترین مقرر ہے, اور خود ان کی تعلیم بھی جو ہے جامعہ نظامیہ سے ہوئی ہے. تو ہم ان کو بھی دعوت دی ہے, تو وہ بھی ہمارا دعوت نامہ ایکسیپٹ کیے ہیں. تو یہ جلسہ 7 اکتوبر کے دن ہوگا, اور مقامی مقرر ہے. آپ لوگوں کو جو ہے پورے مقامی مقرر کی فہرست دی گئی ہے, جس میں ہمارے مولانا غلام دستگیر قریشی اشرفی کامل جامع نظامیہ, فخر ملت ڈاکٹر شوکت علی مرزا, حضرت پیر و مرشد سید بختیار عالم صاحب فاضل جامع نظامیہ, اور امام خطیب جامع مسجد مہدویہ مشیر آباد, عبد القادر ساجد صاحب ہمارے جو سیکرٹری ہے انہوں نے, عبد الجبار رشدی سوریا پیٹ کے ہیں. اس میں کئی لوگ نعت خواں ہیں جو اپنی نعت کے ساتھ اور اس جلسے کو سجائیں گے. سید سرور چشتی, میرے دائیں بازو میرے فرزند اکبر علامہ سید کامران چشتی, جنہوں نے مولویت یہاں جامعہ نظامیہ سے کی, اس کے بعد آگے جامعہ عارفیہ الہ آباد سے مکمل عالم دین ہوئے. میں گدی نشین خادم خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 850 سال سے ہماری لیگیسی ہے آستان اقدس پر. تو یہاں امجد اللہ خان صاحب کی مدعو کرنے پہ ہم آئے ہیں.
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں انہوں نے دعوت دی ہے، اور یہاں حیدرآباد مشائقین کی وجہ سے معروف ہے، اور 650 سال مسلم سلطنت بھی رہی ہے۔ یہاں پر آثار قدیمہ دیکھ کے مسرت ہوتی ہے، اردو زبان بھی زندہ ہے، اور تمام سلاسل کے خانقاہیں یہاں موجود ہیں، آ کے بڑی مسرت ہوئی۔ تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جگہ جگہ میں نے بینر پوسٹرز دیے، دیکھ کر روح خوش ہوئی کہ الحمدللہ شہر حیدرآباد اس چیز سے، عشق رسول سے اور آل رسول سے لبریز ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، عشق رسول، آل رسول، اولیاء کاملین سے محبت، صحیح تربیت، جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، کیا بات ہے، اور راتوں کو جاگنا بری چیز ہے۔ بس دین کی تبلیغ کریں، ایک اچھا مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں۔ جلسے کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا دعا رہیں گی امجد اللہ خان صاحب کے لیے، جیسے کہ آپ ہندل ولی مہاراجہ خواجہ غریب نواز کے دعاگوں ہیں، اور بالخصوص یہ میرے میزبان ہیں، تو کیا اس بار الیکشن میں جیت ہوگی امجد اللہ خان؟ دیکھیں میں سیاسی کوئی سوال نہیں جواب دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ جلسے کی تقاریب میں یہ ہے پیورلی مذہبی تقریبات کے لیے یہاں آیا، ٹھیک ہے نا، اور میزبان امجد۔ دیکھیں میسج تو یہی ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم مائع تربیت کے ساتھ دیں۔ راتوں کو جاگنا بری چیز ہے، مسلم علاقوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ راتوں کو جاگا جاتا ہے، دن کو دیر سے سو کے اٹھا جاتا ہے، یہ نہ کریں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں، اور اسراف بے جگہ سے بچے۔ حیدرآباد میں شادیوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور دینی تعلیم سے دوری بھی بہت یہاں پہ دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیے دین اور دنیا دونوں تعلیم لینے کے بعد انسان مکمل ہوتا ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہم پہ فرض ہیں، اس میں کوئی بٹوارا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بچوں پہ اپنا فضل بنا کے رکھے، اور مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ امان اللہ۔ یہ ہندوستان پہ جو حالات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جو ماب کلنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ بہت پریس والے بے چین ہیں، آپ ہر مسئلے پر ہندوستان میں آواز اٹھاتے آپ، تو یہ حالیہ جو پچھلے جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے 2014 سے، تو اس کے اوپر جاننا چاہ رہے ہیں کہ بے چینی ہے وہ لوگوں میں۔ دیکھیے ایسا ہے، یہ نریندر مودی کا شکریہ کہ انہوں نے کئی سو کال سیکولر لوگوں کے چہرے سے نقابیں اٹھا دی۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس کے ہٹنے سے اور اس کے آنے سے بھلا ہو جائے گا، اور بی جے پی کو ہرانے کا صرف مسلمانوں نے ٹھیکہ نہیں لے رہا سکتا، ہمارے کو اپنا پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل امپاورمنٹ چاہیے۔ ہم بہت سستے ووٹرز ہیں، صرف ہماری جان بخش دو، ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حفاظت ہم اپنے خود کرنے کے لیے سکشم ہیں، قابل ہیں۔ ملت میں بہت جان ہے، بہت طاقتور ہے، بزدل بھی نہیں ہے، بہادر ہے، لیکن ہمارے دین کے اور ملت کے ٹھیکیداروں نے اسے کمزور کیا ہے۔ اللہ ان سب کو نیک ہدایت ہے، ہم کو بھی نیک ہدایت ہے۔ بچوں کو پڑھانے لکھانے کی سخت ضرورت ہے۔ علم قلم کی روشنائی تمام مسئلوں کا حل ہے، اور اتحاد رہے۔ مسلک کے اختلافات، سیاسی اختلافات رہتے ہیں، رہیں گے، کون سا سماج ہے جس میں نہیں رہتے ہیں، لیکن جب ملت کا معاملہ ہو تو ہمیں اتحاد کا دامن تھامنا چاہیے، اور ملت کے بھلے کے لیے، اس کی فلاح اور بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے۔ دلوں سے خوف نکالنے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ ہم بڑے مضبوط ہیں، کم نہیں ہیں، کسی طرح سے کمزور نہیں ہیں۔ خواہ خواہ یہ خیال پیدا کر لیا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ دوسری مرتبہ سیکریٹری الیکٹ ہوئے ہیں، پہلے تھے سیکریٹری، اب انجمن سید زادن خدام خواجہ، یہ ہم خدام خواجہ کی جماعت کی ایک نمایاں جماعت ہے، تو ہم ہی میں سے، خاندان میں سے بنتے ہیں، تو یہ تیسری بار الحمدللہ میری برادری نے یہ مجھے شرف بخشا ہے، ان کا ممنون ہوں۔ تیسری مرتبہ؟ ہاں، دس از دا تھرڈ ٹائم۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا تیسری مرتبہ بھی جو ہے؟ ارے وہ تو چھوڑے، مجھے حیدرآباد آ کے بڑی خوش مسرت محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں دیار اسلام میں آ گیا۔
کئی سال سے آپ سفر کر رہے ہیں حیدرآباد، یہ سال نہیں، حیدرآباد میں دوسری بار آیا ہوں. دوسری ایک بار. بار اپنے بچے کے ساتھ جب جامعہ نظامیہ میں داخلہ دلانے آیا تھا اس وقت آیا تھا. آپ کچھ بولیے. اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللهم انك انت السلام منك السلام واليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرے پیارے حبیب تاجدار انبیاء والمرسلین، سلطان دوسرا، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وسیلے صدقے طفیل اور آپ کی جملہ اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام اور جملہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء اتباع و تابعین اتباع و تابعین، جملہ علماء، فضلاء، صوفیاء کے وسیلے صدقے طفیل یا رب العالمین امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق برپا فرما. ہمیں اختلافات و انتشارات کو ختم فرما. ہمیں سیاسی و علمی و عملی پائیداری عطا فرما، استقامت عطا فرما. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا فرما. اور جتنے بھی حضرات یہاں پر حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، سامعات ہیں، حاضرات ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول بارگاہ فرما. اور ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرما. ہمارے رزق میں، روزی میں کشادگی و برکت رحمت عطا فرما. ہمارے تمام تر امراض کو، دکھ تکلیف کو، مصائب کو، آسمانی اور زمینی بلائیات کو دور و دفع فرما. اور جس مقصد سے اس بزم کو قائم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول بارگاہ فرما. تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے طفیل اور بالخصوص امجد اللہ صاحب کو صحت و تندرستی اور عافیت و جان مال حفاظت عطا فرما. اور انہیں دونوں جہاں کی ترقی و حسنات عطا فرما. آمین. خیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.